اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خلیفہ بغداد نے ایک مرتبہ اعلان کیا، خلیفہ بغداد نے اعلان کیا کہ آج خلیفہ کے گھر میں رسول اللہ کی میلاد بیان ہونے والی ہے۔ رسول پاک کی میلاد کا جب ذکر سنا لوگ دوڑنے لگے، مگر جانے کی انٹری سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں تو وی آئی پیز کے لیے ٹکٹ ہے، پیسے والوں کے لیے ٹکٹ ہے، ثروت والوں کے لیے ٹکٹ ہے، اثاثہ والوں کے لیے ٹکٹ ہے، دولت مندوں کے لیے ٹکٹ ہے۔ یہاں آنے والے لوگ آ رہے ہیں، مگر اندر انٹری خالی دولت والوں کی ہو رہی ہے، مالداروں کی لیے ہو رہی ہے۔ ایک ضعیفہ نے اپنی بیٹی سے کہا، اے بیٹی تم نے سنا نہیں آج خلیفہ بغداد کے گھر نبی کی میلاد ہونے والی ہے، رسول اللہ کا تذکرہ ہونے والا ہے، چل آ ہم بھی چلتے ہیں، اپنے نبی کی میلاد سننے کے لیے چلتے ہیں۔ بوڑھی ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، امی جان بیٹی کا ہاتھ پکڑا، چلو بیٹا، تازہ وضو کیا، ماں نے وضو کیا، بیٹی نے وضو کیا، خلیفہ بغداد کے دروازے پر جا کر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی دروازے میں پہنچی پہرے دار نے روک دیا، کہاں جا رہی ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں آج اعلان ہوا ہے کہ نبی کی میلاد ہونے والی ہے، نبی کا تذکرہ ہونے والا ہے، اس لیے ہم نبی کی میلاد سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا۔ اس پہرے دار نے کہا اماں اگرچہ تمہیں معلوم ہے، تم نے اعلان ضرور سنا ہے، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں ہر کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں ہے، ہر کسی کا آنا الاؤ نہیں ہے، یہ خلیفہ کے گھر کی بات ہے، خلیفہ کے گھر کی میلاد ہے، یہاں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر دولت ہے تو آؤ، اثاثہ ہے تو آؤ، سرمایہ ہے تو آؤ، پیسہ ہے تو آؤ، عزت ہے تو آؤ، نام ہے تو آؤ، شہرت ہے تو آؤ، منصب ہے تو آؤ۔ اگر تمہارے پاس یہ سب ہے تمہارے لیے انٹری کا دروازہ کھلا ہے، اگر تم غربت کا شکار ہو تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ضعیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے آقا کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ یا رسول اللہ، اے مدینے والے سرکار، اے ہمارے آقا، اگر ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، مگر آپ کی دیوانے تو ہم بھی ہیں۔ آقا ہمیں آپ کا میلاد سننے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، اس لیے کہ سرمایہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس کوئی نام نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس شہرت نہیں ہے۔ بڑھیا رو رہی ہے، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہیں، آنسو چل رہے ہیں۔ پہرے دار نے کہا اماں تمہارے حال زار پہ رحم تو آ رہا ہے، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ غریبوں کی انٹری اندر ہو، اس لیے میں تمہیں اندر جانے نہیں دے سکتی۔ میری شفقتیں تمہارے ساتھ ہیں، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، مگر تمہیں اندر جانے کی اجازت میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا۔ مایوس ہو کے بیٹی نے کہا اماں گھبراتی کیوں ہو، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گھر کی طرف آتی ہے۔ اماں تم نے جو مجھے میلاد سکھائی ہے وہ کس لیے سکھائی ہے، تم نے ہمیں پڑھنا سکھایا ہے وہ کس لیے سکھایا ہے، اب ذرا غور کرو۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، ایک وہ وقت تھا کہ جب ہماری ماں بہنیں اپنی بچیوں کو میلاد سکھایا کرتی تھی، مگر آج ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو موبائل چلانا سکھاتی ہیں، مشغولیت سکھا رہی ہے، موبائل چلانا سکھا رہی ہے۔ ارے غور تو کرو، ہمارا وہ زمانہ یاد کرو کہ آج کا حال یہ ہے ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت موبائل رہا کرتا ہے، اس وقت تک موبائل دیکھا جاتا ہے جب تک کہ نیند آنکھوں میں نہ آ جائے، جب تک ہماری آنکھوں میں نہ آ جائے۔ جب نیند بالکل آنے لگتی ہے تب اس موبائل کو اٹھا کے رکھا جاتا ہے، اور جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنے میسج ہیں، کتنے واٹس ایپ ہیں، کتنے فیس بک ہیں، کتنے کمنٹ ہیں، کتنے انسٹا ہیں، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ ارے ذرا غور کرو آج ہمارا معاشرہ کیا ہے اور ہمارے اکابر کا طریقہ کیا تھا کہ جب وہ سوتے تھے یا جاگتے تھے تو دعا یہ کرتے تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ سید عامر مسعودی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور سبحان اللہ، کاش تم نے اپنے بچوں کو میلاد سکھائی ہوتی۔
उस बेटी ने माँ को पकड़ा, अम्मा तुमने मुझे मीलाद किस लिए पढ़ना सिखाया है? अगर हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना हुआ करे, हम पढ़कर सुनाते रहेंगे और तुम नबी की मीलाद सुनते ही रहना, तुम अपने इश्क में सरशार रहना। माँ बेटी अपनी माँ का हाथ पकड़ के घर में लाती है, ताज़ा वजू करती है, मीलाद लेके बैठ जाती है, आकाए मीलाद लेके बैठ जाती है, बेटी मीलाद सुना रही है, माँ मीलाद सुन रही है और अपने नबी की शान सुनकर खुश हो रही है, मसरूर हो रही है, नबी की मीलाद सुनती जा रही है, मस्त व शादाब होती चली जा रही है, यहाँ तक के आधी रात का वक्त हो गया, आधी रात गुजर जाती है। माँ ने कहा, ए बेटा अब तू पढ़ते पढ़ते थक गई होगी, चल एक बार वजू फिर से करते हैं और वजू करने के बाद अब मैं मीलाद सुनाऊंगी, तू मीलाद सुनना, मैं मीलाद सुनाऊंगी, तू मीलाद सुनना। अच्छा अम्मा, अब बेटी तैयार हो गई, दोनों वजू के लिए जा रही है। बेटी वजू का पानी लेने के लिए जैसे ही अपने सहन में जाती है, उसकी एक चीख बुलंद होती है, माँ तड़प जाती है, जवान बेटी है, कहीं कुछ हादसा तो नहीं हो गया, कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं आ गया, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं आ गया। बच्चे की आवाज लड़की की आवाज की तरफ दौड़ती है, देखा लड़की भागती हुई चली आ रही है, अंदर आई। माँ ने कहा क्या हो गया, किस लिए चीख रही है, किस लिए चिल्ला रही है? अम्मा तुम मेरे साथ आओ, अपनी आंखों से देखो। माँ का हाथ पकड़ के बाहर लाती है तो देख रही है कि वो शहंशाहे बगदाद, सरताजुल औलिया, सरकारे गौसे आजम, जिनका विसाल हो चुका है, आज उस ज़ईफ़ा के घर में खड़े हुए हैं। उस ज़ईफ़ा के घर में उसकी चौखट को, बाहर की चौखट को अपने होठों से चूम रहे हैं। इस मंजर को देखा, बेसाख्ता पुकार उठी, ए मेरे सरकार, ए मेरे मुर्शिद, आपका तो विसाल हो चुका था, आप कैसे आ गए? तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि जब खलीफा बगदाद ने ऐलान कराया तो बड़े बड़े औलिया नबी की मीलाद सुनने वहां पहुंचे, उसमें मैं भी मौजूद था। रसूल पाक तशरीफ लाए, मगर जब तुझे वापस किया गया तो रसूल अल्लाह खलीफा बगदाद के घर की तरफ से तेरे घर की तरफ आ गए। और जब मैंने देखा कि रसूल अल्लाह तेरी दहलीज में कदम रख के अंदर अपनी मीलाद सुनने आए